نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں تحریک منہاج القرآن تحصیل ملکوال کے زیر اہتمام ہم 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی آج دوسری نشست میں حاضر ہیں۔ ان دروس عرفان القرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین اور کارکنان کو، جملہ فورمز کے جمیع قائدین اور کارکنان، منہاج القرآن علماء کونسل، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن ویمن لیگ کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ آج کی نشست میں تشریف فرما جمیع علماء کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص جناب محترم حضرت علامہ محمد اشرف چشتی صاحب زید شرفہ، جناب محترم حضرت علامہ نذیر احمد سیفی صاحب، جناب محترم حضرت علامہ قاری محمد وسیم صاحب، پھر گرد و نواح سے تشریف لائے ہوئے جمیع زعماء، جمیع یوسی سے تشریف لائے ہوئے جمیع دیوان گان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آج کے درس عرفان القرآن کی اس نشست میں ملکوال کے گرد و نواح کے جمیع مدارس، اسلامک سینٹرز کے طلباء، بالخصوص کٹھیالہ کرد، ساتھ چکا ہیرا والا کے مدارس سے تشریف لانے والی ہماری بیٹیاں، اساتذہ، ٹیچرز، مدرسین، دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے سب کی کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، آج کے درس عرفان القرآن کا موضوع آپ سوشل میڈیا کے ذریعے، اشتہارات اور فلیکسز کے ذریعے جان چکے ہیں
کہ ہمارے آج کے درس عرفان القرآن کا موضوع اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عصر حاضر کے تقاضے ہیں۔ شاید بعض جوانوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی نشستوں میں اس موضوع کے لانے کا سبب کیا تھا؟ تو سامعین، اگر آج ہم اپنے معاشرے پہ نگاہ ڈالیں تو ہمیں ہر طرف لڑائی، جھگڑے اور فسادات دکھائی دیتے ہیں۔ رشتہ داروں سے دور ہو گئے، سگے بھائی اپنے بھائیوں کے دشمن ہو گئے، معاشرے میں ہر طرف جھوٹ ہے، دجل ہے، دھوکہ ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، ذہنی انتہا پسندی ہے، اور یہ ذہنی انتہا پسندی اس حد تک آگے بڑھ گئی کہ آئے دن ہم اپنے معاشرے میں قتل و غارت کی خبریں سنتے ہیں۔ تو سامعین محترم، اگر معاشرے کی اس اخلاقی پستی کو ہم پھر زوال سے اٹھا کے غلبہ کی طرف لانا چاہتے ہیں، اور اگر ہم اپنے معاشرے کو پھر سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے نوجوانوں کے کردار کو پھر بدلنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے راستہ صرف اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑنے کا ہے۔ اس لیے ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی نشستوں میں اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موضوع رکھا گیا کہ اس موضوع کے ذریعے ہم اس قوم کو پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ جوڑ سکیں۔ تو سامعین محترم، جب یہ اس موضوع کی غرض و غایت سمجھ گئے، اب آئیں تلاوت کردہ آیہ مبارکہ کی روشنی میں ابتداً اختصار کے ساتھ اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو جاننے کی کوشش کریں۔ یہ سورہ القلم کی آیہ مبارکہ نمبر 4 ہے۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم الشان خلق پر قائم ہیں۔ مالک کائنات فرما رہا ہے، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر فائز ہیں۔ تو گویا رب کائنات اس آیہ مبارکہ میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ سامعین محترم، علماء اور مشائخ تشریف فرمائے، اگر اس آیہ کریمہ کا تفصیلی جائزہ لیا جائے اور اس آیہ کریمہ کو نحوی اور صرفی اعتبار سے دیکھا جائے تو سامعین یہ نقطہ سمجھ آتا ہے کہ رب کائنات اس آیہ مبارکہ میں مسلسل 4 تاکیدیں لگا کے اخلاق نبوی کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ وقت مختصر ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اس آیہ کریمہ کا آغاز واو عاطفہ سے ہو رہا ہے۔ ابتدائے کلام میں واو عاطفہ کا لایا جانا تاکید کا فائدہ دیتا ہے۔ پھر اس سے آگے دیکھیں تو اس آیہ کریمہ کا اگلا کلمہ ہے اِنَّا۔ اِنَّا کا معنی ہے بے شک، یہ اِنَّا بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ لَعَلَىٰ، اللہ کے اوپر بھی لام تاکید ہے، اور آخر پہ جائیں تو لفظ عظیم کو دیکھیں، وہ رب عظیم خود عظیم ہو کر پیارے محبوب کے اخلاق کو عظیم کہتا ہے۔
تو سامعین اس آیہ مبارکہ میں واو بھی آیا تاکید کے لیے، انا بھی آیا تاکید کے لیے، الا پہ لا بھی آیا، لام بھی آیا تاکید کے لیے، اور کلمہ عظیم بھی آیا تاکید کے لیے۔ تو تصور میں لائیں جب وہ رب عظیم محبوب تاجدار کائنات کے اخلاق کو چار تاکیدیں لگا کے بار بار اس کی عظمت کو بیان کرتا ہے، تو پھر سوچیں محبوب محمد مصطفیٰ کے اخلاق کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ سامعین محترم، اس آیہ مبارکہ میں آپ کی توجہ لاؤں گا الا پر۔ یہ الا حروف جارہ میں سے ہے، اس کا معنی ہے پر۔ یہ ہمیشہ فوقیت کو ظاہر کرتا ہے، بلندی کو ظاہر کرتا ہے۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیارے محبوب آپ اخلاق عظیم پر فائز ہیں۔ گویا رب کائنات انسانیت کو پیغام دے رہا ہے، اے لوگو یہ جان لو اخلاق نیچے ہے، میرا محبوب محمد مصطفیٰ اخلاق سے بھی اوپر ہے۔ گویا میرا رب یہ نقطہ سمجھا رہا ہے، لوگوں کائنات کا ہر انسان، کائنات کا ہر بشر عزت پائے گا اخلاق حسنہ کو اپنا کر، اور اخلاق خود عزت پاتا ہے نسبت محمد مصطفیٰ کو اپنا کر۔ پھر سامعین محترم، اسی آیہ کریمہ کا جو آخری کلمہ ہے عظیم، آئیے اس کی طرف آپ متوجہ ہو جائیں۔ لفظ عظیم کہ اگر معانی کو لغت کی کتب میں تلاش کریں گے تو لغت کی کتب میں لفظ عظیم کے کئی معانی سامنے آئیں گے۔ لفظ عظیم کا معنی ہے بلند و برتر، لفظ عظیم کا معنی ہے بہت بڑا، لفظ عظیم کا معنی ہے جلیل القدر، لفظ عظیم کا معنی ہے غیر معمولی، لفظ عظیم کا معنی ہے جس جیسا کوئی نہ ہو، اور لفظ عظیم کا معنی ہے بے نظیر و بے مثال۔ سامعین محترم، جب اس کلمہ عظیم کا معنی سمجھ گئے، معنی کیا ہے بے نظیر و بے مثال، تو اب اس آیہ کریمہ کو بار بار پڑھیں، لطف لیں۔ وہ رب کائنات پیارے محبوب کے اخلاق کو یوں بیان کرتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے سوہنے محبوب آپ کا اخلاق بے نظیر و بے مثال ہے۔ اب سامعین محترم، جب لفظ عظیم کا معنی سمجھ گئے تو اب آئیں لفظ اخلاق کا معنی سمجھیں۔ اخلاق کہتے ہیں صفات کے مجموعہ کو۔ ہمارا تو ذہنی تصور یہ ہے کہ صرف اچھا بولنا اخلاق ہے، لیکن سامعین محترم صرف اچھا بولنا ہی اخلاق نہیں، انسان کی ساری صفات کو جمع کریں تو اس انسان کا اخلاق بنتا ہے۔ گویا انسان کا بولنا بھی اخلاق کے اندر آتا ہے، انسان کا سننا بھی اخلاق کے اندر آتا ہے، انسان کا دیکھنا بھی اخلاق کے اندر آتا ہے، انسان کا چلنا بھی اخلاق کے اندر آتا ہے۔ تو گویا اخلاق میں انسان کی ساری صفات ہوتی ہیں۔ تو اب یہ لطیف نقطہ سمجھیں، وہ رب کائنات پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے سراپا کو، پورے اخلاق کو جب بے نظیر و بے مثال کہتا ہے تو گویا وہ رب کائنات پیارے سونے محبوب کو اپنے سامنے بٹھا کے فرماتا ہے، اے میرے سونے محبوب آپ کا دیکھنا بھی بے نظیر و بے مثال ہے۔ اے پیارے محبوب آپ کا سننا بھی بے نظیر و بے مثال، پیارے محبوب آپ کا بولنا بھی بے نظیر و بے مثال، اے پیارے مصطفیٰ آپ کا مکہ المکرمہ کی دھرتی پہ خرام ناز کرنا بھی بے نظیر و بے مثال ہے۔ پھر مکہ کو چھوڑ کے مدینہ المنورہ کی سرزمین کو سجانا بھی بے نظیر و بے مثال ہے۔ تو سامعین محترم، اس آیہ کریمہ کی روشنی میں
اگر اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ہی بیان کرتے رہیں تو وقت سارا اسی طرف بیت جائے گا. لیکن چونکہ ہم نے مختصر وقت میں اپنا موضوع مکمل کرنا ہے تو سامعین محترم جب اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھ گئے اب آئیں مطلقاً اخلاق کی عظمت کو جاننے کی کوشش کریں. تو سامعین محترم امام احمد بن حنبل المسند میں لائے اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد خود بیان کیا. پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میرے محبوب نے فرمایا کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں, میری اس لیے بعثت ہوئی ہے, میں اس کائنات ارضی میں اس لیے آیا ہوں کہ میں اعلی اخلاقی اقدار کو مکمل کر دوں. تو حضور کے چاہنے والوں, حضور تاجدار کائنات سے محبت کا دم بھرنے والوں, غور تو کرو, میرے حضور اپنے تشریف لانے کا مقصد خود بیان کر رہے ہیں اور پیارے محبوب کائنات فرماتے ہیں میں اس دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ اعلی اخلاقی اقدار کو مکمل کر دوں. پھر سامعین محترم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات کو سامنے رکھیں اور وہ عرب کا معاشرہ دیکھیں جہاں تاجدار کائنات تشریف لائے. حضور تاجدار کائنات کا تشریف لانے سے پہلے عرب کے اس معاشرے میں ہر طرف جہالت تھی, ظلمت تھی, اندھیرا تھا, ہر طرف ظلم و بربریت تھی. انسان تو تھے لیکن انسانیت کا احساس نہیں تھا. انسان تو تھے لیکن ہر طرف دھوکہ تھا, دجل تھا, لڑائی جھگڑے اور فسادات تھے. اخلاقی اعتبار سے وہ معاشرہ زوال کا شکار تھا. میرے محبوب تشریف لائے, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی تربیت کی. میرے محبوب نے اس معاشرے کے رہنے والوں کے اخلاق کو سنوارا. تاجدار کائنات نے اس معاشرے کے انسانوں کے اخلاق کو ایسے سنوارا حضور کے آنے سے پہلے وہ معاشرے میں جو ہلاک امام کہلانے والے نسبت محمدی کو پا کر کائنات میں قیامت تک کے لیے انسانیت کا امام بن گئے. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اخلاق سازی کی اور نتیجہ یہ نکلا نہ تھے جو خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, نہ تھے جو خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں اخلاق سازی کا ایسا رنگ پیدا کر دیا کہ اب اسی معاشرے کے رہنے والے انسان قیامت تک انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے پیکر بن گئے. سامعین محترم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور اس حدیث مبارکہ کو امام حاکم المستدرک میں لائے. امام ترمذی نقل کرتے ہیں کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیثما کنت. پیارے محبوب فرماتے ہیں تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ سے ڈرتے رہو. اور اگر تم سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو حضور فرماتے ہمیشہ گناہ کے بعد نیکی کرو. تم ہو ہاں, حضور فرماتے وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی. آقا نے فرمایا اگر کوئی غفلت میں, سستی میں کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اس گناہ کے بعد ہمیشہ کیا کرو, نیکی کرو. وہ نیکی تمہارے گناہ کو مٹا دے گی. حضور آگے فرماتے ہیں وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. حضور فرماتے اور ہمیشہ دوسرے انسانوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کا حکم دیا ہے.
پھر سامعین محترم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم قیامت کا منظر بیان کیا. وہ یوم قیامت جس دن والدین اپنے اولاد سے دور بھاگیں گے، اولادیں اپنے والدین سے دور بھاگیں گی. کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا بوجھ نہ اٹھائے گا. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من احبکم الیہ، حضور فرماتے ہیں اس یوم قیامت تم میں سے میرا سب سے محبوب وہ بندہ ہوگا. اس یوم حشر میں میرا سب سے پیارا وہ انسان ہوگا. وَأَقْرَبِكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حضور فرماتے ہیں اس یوم قیامت میں اس انسان کو اپنے قریب بٹھاؤں گا. حضور کے دیوانوں، آئیے من میں جھانک کے دیکھیں تو صحیح، کیا ہر انسان نہیں چاہتا کہ یوم قیامت حضور کے قریب بیٹھے؟ چاہتے ہیں؟ تو سامعین، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اصول عطا فرما دیا، قاعدہ عطا کر دیا. آقا نے فرمایا وہ یوم قیامت جس یوم نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان دوسرے انسان سے بیگانہ ہوگا. آقا فرماتے ہیں وَأَقْرَبِكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس یوم قیامت میں اس انسان کو اپنے قریب بٹھاؤں گا. احاسنکم اخلاقا، جس کا اخلاق سب سے بہتر ہوگا، جس کا اخلاق سب سے بہتر ہوگا. میرے حضور فرمائے کہ کل یوم قیامت میں حسن اخلاق والے کو اپنے قریب بٹھاؤں گا، اور ہم بد اخلاقوں کے حضور سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آج ہمارا معاشرہ اخلاقی اعتبار سے کس بستی کا شکار ہو چکا ہے. پھر سامعین محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور یہی یوم قیامت کا منظر بیان کیا. آقا نے فرمایا کل میدان حشر میں جب اعمال تولے جائیں گے، مالک کائنات کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، اعمال میزان پہ تلیں گے. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اعمال کل یوم قیامت تولے جائیں گے تو میزان پر جو سب سے بھاری عمل ہوگا وہ حسن اخلاق ہوگا. سامعین محترم، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ راز سمجھا دیا کہ کل یوم قیامت اگر میرا قرب چاہتے ہو تو حسن اخلاق اپناؤ. اگر یوم قیامت میزان پہ نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنا چاہتے ہو تو اپنے اخلاق کو اچھا کر لو. پھر سامعین غور کریں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے اخلاق کی عظمت اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حسن اخلاق کی دعا کرتے ہیں. میرے حضور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے اور عرض کرتے ہیں اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی. میرے آقا رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے مولا، جس طرح تو نے مجھے سوہنی شکل و صورت عطا کی، اے میرے مولا جس طرح تو نے میری شکل و صورت کو حسین و جمیل بنایا اور خوبصورت بنایا ہے، فاحسن خلقی، اے رب کائنات تو اسی طرح میرے اخلاق کو بھی سوہنا کر دے. حضور تو ہر روز رب کی بارگاہ میں دعا کرے کہ مولا میرے اخلاق کو پیارا کر دے، سوہنا کر دے، خوبصورت کر دے، اور ہم حضور کے امتی ہو کر اخلاق حسنہ کو چھوڑ جائیں. یہ بات کچھ سجتی نہیں ہے. پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے
آپ فرماتی ہیں کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشوم سوء الخلق. آپ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا بدبختی حقیقتاً بد اخلاقی ہے. ہم جب کسی انسان کو کہتے ہیں نا فلاں بدبخت ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بد اخلاقی حقیقتاً بدبختی کا ہی دوسرا نام ہے. تو جو بد اخلاق ہے حضور نے فرمایا وہ بدبخت ہے. پھر سامعین محترم، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اور دعا کرتے، اور وہ دعا کیا ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق سے اپنی پناہ عطا فرما. ہائے ہائے ہائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، میرے آقا رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے، عرض کرتے اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے اللہ، میں بدبختی، نفاق اور برے اخلاق سے تیری پناہ مانگتا ہوں. محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حسن اخلاق کا پیکر ہے، وہ محبوب خود رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا میں برے اخلاق سے تیری پناہ مانگتا ہوں. آج اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اپنے بارے میں خود سوچیں، آنکھیں بند کریں، من میں جھانک کے دیکھیں اور اپنے آپ سے خود سوال کریں کیا آج ہماری زندگیاں اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزر رہی؟ تو سامعین محترم، اندر سے جواب سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں ہوگا. تصور میں لائیں اگر اسی طرح بد اخلاقی کی زندگی گزارتے گزارتے موت آ گئی، کل یوم قیامت حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو تصور میں لائیں محبوب کائنات کو کون سا چہرہ دکھائیں گے؟ آئیں آج کے درس عرفان القرآن میں آ کر یہ نیت اور ارادہ کر کے اٹھے ہیں کہ ہماری آئندہ زندگی بد اخلاقی میں نہیں گزرے گی، بلکہ حضور تاجدار کائنات کے اخلاق حسنہ کا رنگ اب ہماری زندگیوں میں نظر آئے گا. آئیں اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ سے، حضور کے اخلاق کریمانہ سے چند گوشے مطالعہ کر کے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیں سب سے پہلے سچائی کو دیکھیں. سامعین محترم، سچ تقوی کی بنیاد ہے. اگر کوئی انسان صاحب تقوی بننا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنی زبان کو سچائی کی طرف لانا ہوگا. سچائی ایمان کی علامت ہے. سچائی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے سوہنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے علیکم بالصدق، حضور نے فرمایا کہ سچائی کو لازم پکڑ لو. آقا فرماتے سچ کو اپنے اوپر لازم کر لو. فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، حضور نے فرمایا وہ سچ تمہیں بھلائی اور نیکی کی طرف رہنمائی کر کے لے جائے گا. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور وہ بھلائی اور نیکی تمہیں جنت تک پہنچا دے گی. تو گویا میرے محبوب نے فرمایا سچ کو اپنے اوپر لازم کر لو، یہ سچ تمہیں جنت تک پہنچا دے گا. پھر حضور آگے فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، حضور نے فرمایا جھوٹ سے دور ہو جاؤ، جھوٹ سے اجتناب کرو.
فَإِنَّ الْكَذِبَ یہدی الی الفجور، حضور فرماتے یہ جھوٹ تمہیں گناہ کی دلدل میں پھنسا دے گا. وَإِنَّ الْفُجُورَ یہدی الی النار، اور وہ گناہ تمہیں آخر کار جہنم کی آگ تک پہنچا دے گا. تو سامعین، تاجدار کائنات کا فرمان اقدس سامنے رکھے، جس سے راز سمجھ آتا ہے کہ سچ انسان کو جنت تک پہنچاتا ہے اور جھوٹ انسان کو جہنم کے گڑھے میں گرا دیتا ہے. تو سامعین محترم، جس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پہلی پہچان ہے عرب کے معاشرے میں، وہ ہے الصادق والامین. تاجدار کائنات کے معاذ اللہ دشمن بھی، مکہ کے کافر بھی، جب حضور کا ان کے سامنے چرچا ہوتا، وہ بول کے کہتے ہم اس ہستی کے بارے میں اور کوئی جملے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارا دل کہتا ہے کہ محمد عربی سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں. پھر سامعین محترم، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سچے تھے، اتنے سچے تھے کہ سچائی آپ کے چہرہ انور سے جھلکتی تھی، سچائی آپ کے رخ انور سے جھلکتی نظر آتی. سامعین محترم، اس پر کئی احادیث مبارکہ کے دلائل موجود ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام سے پہلے اب یہودی عالم تھے. جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی کہ مدینہ میں ایک ایسی ہستی آئی ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. عبداللہ بن سلام چونکہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے، اہل کتاب تھے، یہودی عالم تھے. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے ذہن میں سوچا کہ میں جاتا ہوں اس ہستی کے پاس جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور میں یہ سارے سوال کروں گا اور ان سوالوں کے جوابات لے کر میں اس نتیجہ پہ پہنچوں گا کہ دعوی نبوت میں یہ سچے ہیں یا معاذ اللہ جھوٹے ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام گھر سے چلے کئی سوالات لے کر، جب بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے، حضور تاجدار کائنات کے رخ انور پہ پہلی نظر پڑی. حضرت عبداللہ بن سلام نے جب پہلی بار رخ وضحا دیکھا، چہرہ مصطفیٰ پہ نظر پڑتی گئی، عبداللہ بن سلام اپنے سوال کرنا بھول گئے. رخ مصطفیٰ دیکھا تو بول کے کہتے ہیں کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. حضور کا رخ انور دیکھتے گئے، دل دے بیٹھے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا. تو گویا حضور اتنے سچے تھے کہ آپ کے رخ انور سے سچائی جھلکتی نظر آتی. سامعین محترم، ہمارے محبوب تو سچائی کا پیکر ہو اور ہم اسی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے جھوٹے ہو جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن آج اگر اپنے معاشرے پہ نگاہ ڈالیں تو اس معاشرے میں آج جھوٹ کو گناہ سمجھا بھی نہیں جاتا. آج جھوٹ کو گناہ سمجھنا بھی ہم نے چھوڑ دیا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو جھوٹ بول کر بڑی ڈیل کر لے، بڑا کاروبار کر لے، ہم کہتے ہیں کہ بڑا انٹیلیجنٹ تاجر ہے، بڑا اچھا تاجر ہے. کاروبار میں اس کا بڑا نام ہے. نام کیا ہے؟ اس کی زندگی کو پیچھے پھینکے ساری زندگی جھوٹ پر ہمارے معاشرے بڑے سے بڑے تاجر سے لے کر آج تک ایک پھل فروٹ بیچنے والا جو ریڑھی چلا رہا ہے اس کی طرف آ جائیں، ہر تاجر الا ماشاء اللہ وہ جھوٹ بول کے دکھا رہا تھا. جب حضور علیہ السلام نے فرمایا سچائی کو اپنے منہ پر لاگو کر دیا.
پھر سامنے محترم آئیں اختصار کے ساتھ اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے طیبہ سے اور حضور علیہ السلام کے اخلاقی کریمانہ سے زبان کی حفاظت کے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ انسان کی زبان، یہ انسان کی زبان انسان کو جنت تک بھی پہنچا سکتی ہے، یہی زبان انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے. اب یہ ہماری اپنی مرضی ہے کہ اس زبان کو استعمال کر کے جنت جاتے ہیں یا جہنم کا راستہ اختیار کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. میرے حضور نے فرمایا جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ جب بھی بولے یا اچھی بات کرے، اگر زبان سے اچھی بات ادا نہیں کر سکتا تو پھر وہ خاموش رہے. حضور فرماتے ہیں جب بولو تو اچھا بولو، اگر اچھا کلام نہیں کر سکتے تو زبان کو بند رکھو. لیکن آج اگر ہم اپنی زبانوں کا چلنا دیکھیں، اپنی زبانوں کا مسلسل حرکت کرنا دیکھیں اور اپنی آواز اور زبان کی حرکت کو دیکھیں تو سامعین محترم آج ہم خیر کے جملے کم بولتے ہیں، برائی کے، گالم گلوچ کے، بدتمیزی کے جملے زیادہ بولتے ہیں. پھر سامعین محترم حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، قلت یا رسول اللہ، کہتے ہیں میں نے سوال کیا من نجا، سونے محبوب نجات کسے کہتے ہیں؟ ہم سارے نجات پانا چاہتے ہیں، جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں. حضور سے پوچھا حضور نجات کیا ہے، نجات کسے کہتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو بری باتوں سے روکے رکھو، نجات میں رہو گے، نجات پا جاؤ گے. پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے انسانی جسم کے تمام اعضاء اس کی زبان کے سامنے جھک کے التجا کرتے، انسانی جسم کے سارے اعضاء اس کی زبان کے سامنے عرض کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اتق اللہ فینا، اے اس جسم کے ساتھ جڑی ہوئی زبان ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر آئے. ہمیں سامعین تصور میں لائیں کہ جب ہر روز صبح کا وقت ہوتا ہے ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارا پورے کا پورا جسم کے سب اعضاء زبان کے سامنے جھک کے عرض کرتے ہیں اتق اللہ فینا، اے اس جسم کے ساتھ جڑی ہوئی زبان ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر. اے زبان اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اور اے ہماری زبان اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے. اے زبان اگر تو سیدھی رہی، حسن کلام کرتی رہی، اچھے اخلاق سے لوگوں سے پیش آتی رہی تو ہم جنت میں جائیں گے. اور اے زبان اگر تو بد اخلاقی کرتی رہی، گالیاں دیتی رہی، فحش گوئی کرتی رہی، لوگوں کے دل توڑتی رہی تو اے زبان صرف تیری وجہ سے سارے اعضاء کو جہنم میں جلنا پڑے گا. لیکن سامعین محترم ہم زبان کا استعمال کیسے اچھا کیا جاتا ہے یہ سوچنا بھی چھوڑ گئے.
پھر محبوب علیہ السلام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں اور محبوب علیہ السلام کا حسن کلام دیکھیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انسانوں کے ساتھ اچھے انداز سے کلام کرتے. میرے حضور ہمیشہ دوسرے انسانوں سے نرمی سے بات کرتے. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دوسروں سے بولتے دل توڑا نہ کرتے بلکہ ٹوٹے دلوں کو میرے آقا جوڑا کرتے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کا کلام اچھا ہوگا، جن کے بولنے میں نرمی ہوگی، حضور نے فرمایا کہ ان کا رب کی بارگاہ میں اجر کیا ہوگا. آقا فرماتے ان فی الجنت غرفا، حضور فرماتے جنت میں کچھ محل ایسے ہوں گے، جنت میں کچھ کمرے ایسے ہوں گے، جنت میں کچھ گھر ایسے ہوں گے، ان کی بناوٹ ایسی ہوگی کہ ان گھروں میں رہنے والے اندر رہ کر باہر دیکھ سکیں گے اور باہر والے اندر دیکھ سکیں گے. اتنے لطیف، اتنے سونے، اتنے خوبصورت محل اور گھر تیار ہوں گے جنت میں. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا سونے محبوب وہ مکان، وہ محل، وہ لطیف گھر کسی عطا ہوں گے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالا لمن اطاب الکلام، حضور نے فرمایا یہ گھر، یہ مکان اور محل ان کو عطا ہوں گے جن کا کلام اچھا ہوگا، جن کی بولی اچھی ہوگی، جن کی زبان میں نرمی ہوگی، جو حسن کلام کے ساتھ پیش آئیں گے. تو جن کی زبان جب بولے گی کلام احسن ہوگا وہ جنت کے محل پائیں گے، اور جو بول کر دوسروں کے دل توڑ رہے ہوں گے وہ جہنم کی راہ کی طرف جائیں گے. پھر سامعین محترم، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ سنایا، اور اسے امام مالک نقل کرتے ہیں. حضور نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو راستے میں خنزیر مل گیا، ان کے راستے میں آ گیا خنزیر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے راستے میں آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رک گئے اور رک کے کہتے ہیں کالا لہو انفس بسلام، اے خنزیر تو سلامتی سے گزر جا. ہے خنزیر ناپاک اور نجس. عیسیٰ علیہ السلام خود رک گئے اور رک کے کہتے ہیں کہ اے خنزیر تو پہلے سلامتی سے گزر جا. ساتھیوں نے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام یہ تو ناپاک ہے، یہ تو نجس ہے، اسے آپ کہتے ہیں کہ تو سلامتی سے گزر جا؟ اس کے لیے تو کوئی انسان اچھے الفاظ استعمال نہیں کرتا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب آج دل کی تختی پہ لکھ کے جائے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ یہ ناپاک ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ نجس ہے، یہ خنزیر ہے، لیکن میں اس نجس کی وجہ سے آج اپنی زبان کو نجس کی عادت نہیں ڈالنا چاہتا. میں اس ناپاک کی وجہ سے آج اپنی زبان کو ناپاک ہونے کی عادت نہیں ڈالنا چاہتا. آج اگر اس کو میں نے اپنی زبان سے برے الفاظ ادا کر دیے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان کو برے الفاظ ادا کرنے کی عادت پڑ جائے. سامعین محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس نجس کے لیے بھی برے الفاظ استعمال نہ کرے، اور آج ہم دوسرے انسانوں کے لیے برے الفاظ استعمال کریں.
ہم انسانوں کو برے الفاظ سے یاد کریں. والدین بیٹھے ہیں, ادھر والد محترم ہیں, ادھر مائیں ہیں. آج اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں, اپنی زبان کو دیکھیں, آج والدین اپنی اولادوں کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتے ہیں, ماں باپ. لیکن مائیں اپنے بیٹوں کو, بیٹیوں کو جن غلیظ الفاظ سے پکارتی ہیں, الامان والحفیظ. سامعین محترم, ہم تو اس محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جس نبی نے ہمیں حسن کلام سکھایا ہے. آئیں اپنی آواز کو, اپنی بولی کو اور اپنے کلام کو احسن کر کے جائیں. سامعین, وقت چونکہ مختصر رہ گیا, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوسروں سے نرمی کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں, اور جو دوسروں کے ساتھ حسن کلام سے پیش آتے ہیں ان کا مقام میرے محبوب نے پھر آگے بیان کیا. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کیا ہم اہل فضل میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ تو آگے سنتے جائیں حضور نے کنہیں اہل فضل کا. اینا اہل الفضل, اعلان ہوگا کہ اہل فضل کہاں ہیں. تو میرے حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے لیکن وہ قلیل ہوں گے. میدان حشر میں وہ اہل فضل کھڑے ہو جائیں گے لیکن وہ قلیل ہوں گے. انہیں حکم ہوگا کہ اے اہل فضل آپ جاؤ جنت کی طرف, تمہارے لیے جنت کا راستہ کھلا ہے. وہ اہل فضل تیزی کے ساتھ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. میرے حضور نے فرمایا کہ انہیں آگے کچھ فرشتے روکیں گے اور فرشتے پکار کے کہیں گے کہ تم کون ہو جو سیدھے جنت کی طرف جا رہے ہو؟ کیا تمہارا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ پیچھے میزان لگا ہے, اعمال تولے جا رہے ہیں, تم سیدھے جنت کی طرف جا رہے ہو, کیا تمہارا حساب و کتاب نہیں؟ میرے حضور نے فرمایا کہ وہ فرشتوں کو جواب دیں گے کہ ہم اہل فضل ہیں, ہم اہل فضل ہیں. وہ فرشتے پوچھیں گے کہ تمہاری صفات کیا تھی, تم اہل فضل بنے کیسے, تمہیں یہ مقام ملا کیسے؟ تو حضور فرماتے ہیں وہ اہل فضل ان فرشتوں کو جواب دیں گے کہ جب ہم دنیا میں تھے اگر کوئی ہمیں گالی دیتا تھا تو ہم اس کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے تھے, ہم صبر کرتے. اگر کوئی ہمیں اذیت دیتا تو ہم صبر کرتے. اگر کوئی ہم پہ ظلم بھی کرتا تو ہم ذاتی طور پہ اس کا انتقام نہ لیتے. اگر کوئی ہمیں اذیت دیتا تو ہم اسے معاف کر دیتے. ہم ہر کسی کے ساتھ حلم سے, نرمی سے, بردباری سے پیش آتے. دنیا کے رہنے والے لوگ ہمیں دکھ دیتے تھے, ہم انہیں معاف کرتے تھے. اے حضور کے چاہنے والوں, آئیں آج اپنی زندگیاں دیکھیں. ہماری زندگیوں سے معاف کرنے کا شیوا ختم ہو گیا, جبکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ذاتی حیثیت میں کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا. اسلام کی جنگ لڑی ہے لیکن اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا. یہاں تک کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ذاتی جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن حضور کی بارگاہ میں سوال کرتی ہے. اب یہ گفتگو کے آخری لمحات ہیں, دل کی تختی پہ لکھتے جائیں.
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں سوال کرتی ہے، سونے آقا مجھے معلوم ہے کہ احد کا دن آپ کی زندگی میں بڑا مشکل تھا، غزوہ احد میں اے محبوب کائنات آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، لیکن اے پیارے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیں کیا آپ کی حیات مبارکہ میں احد سے بڑا بھی کوئی مشکل دن آیا؟ میرے حضور فرماتے ہیں ہاں، طائف کا دن احد والے دن سے بھی بڑا مشکل تھا۔ جب میں طائف والوں کے پاس گیا تھا رب تعالیٰ کا پیغام لے کر، ان طائف والوں نے پیغام قبول نہ کیا، طائف والوں نے پتھر برسائے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے تو ان ظالموں نے اوباش لونڈے حضور کے پیچھے لگا دیے، حضور آگے چلتے تھے وہ بدبخت پتھر مارتے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس لہو لہان ہو گیا، حضور کا خون مبارک چلتا چلتا نالین مبارک تک آ گیا۔ حضور فرماتے کہ میں ایک باغ میں رکا، جبرائیل علیہ السلام میری بارگاہ میں آئے اور جبرائیل علیہ السلام آ کے عرض کرتے ہیں ان اللہ قد سمع قول قومک، اے سونے محبوب کائنات آپ کا طائف کی طرف جانا اور طائف والوں کا دعوت کا قبول نہ کرنا، جو کچھ آپ نے فرمایا اور جو طائف والوں نے جواب دیا یہ سب کچھ اللہ نے دیکھ بھی لیا ہے اور سن بھی لیا ہے۔ اے محبوب رب کائنات نے پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی طرف بھیجا ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ پہاڑوں والا فرشتہ آیا، وہ فرشتہ آ کے عرض کرتا ہے اے پیارے محبوب اگر آپ اجازت دیں تو آج طائف پر پہاڑ گرا کے طائف کی بستی کو تباہ و برباد کر دو۔ حضور اگر آپ اجازت دیں تو آج طائف والوں کا نام و نشان مٹا دو۔ حضور اگر آپ اجازت دیں تو طائف والوں کا قیامت تک کے لیے نام و نشان نظر نہ آئے گا۔ ارے سب کے جائیں حضور کے حوصلے پر، واری جائیں حضور کے حلم پر، قربان جائیں حضور کے معاف کرنے پر۔ تاجدار کائنات فرماتے نہیں مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو رب پہ ایمان بھی لائیں گے، رب کی بارگاہ میں سجدے بھی کریں گے۔ میرے حضور نے طائف والوں کو بھی معاف کر دیا، میرے محبوب نے طائف والوں کو بھی معاف کر دیا، اور ہم سگے بہن بھائیوں کو معاف نہ کریں، ہم خونی رشتہ داروں کو معاف نہ کریں، خاندانوں کی لڑائیاں اٹھا کے دیکھیں، سگے بھائی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، بہنیں ایک دوسرے سے ناراض ہیں، خاندان خاندانوں سے دور، چھوٹی چھوٹی باتوں پر فسادات جھگڑے اور لڑائیاں یہاں تک چلی جاتی ہیں کہ قتل و غارت کی خبریں ہمیں ہر روز اخبارات میں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف دعویٰ عشق مصطفیٰ کا ہے اور دوسری طرف ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارے اطوار معاذ اللہ حضور تاجدار کائنات کے اخلاق سے کوسوں دور ہے۔ ادھر مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، اگر نیچے اتر کر گھروں کے حالات کو دیکھیں، دیرانی جٹھانی کے جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے، نند اور پتہ نہیں کیا کیا آپس میں بڑے بڑے جھگڑے پالے ہوئے، اگر نکال کے اٹھا کے دیکھے تو پیچھے بنیاد کچھ بھی نہیں ہوگی، حقیقت کچھ نہیں ہوگی۔ سامعین محترم، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مکہ کے
ان سارے کے سارے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے درجنوں بار میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوششیں کی. 8 ہجری میں مکہ المکرمہ فتح ہو گیا. مکہ المکرمہ فتح ہو گیا. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے. میرے محبوب نے مکہ المکرمہ داخل ہو کے کلمہ ارشاد فرمایا کہ کعبۃ اللہ کی چابی کہاں ہے. عثمان بن طلحہ کعبہ کا متولی تھا. ڈرتے کانپتے کعبۃ اللہ کی چابی لے کے حضور کی بارگاہ میں اتر. میرے محبوب نے کعبۃ اللہ کی چابی اٹھائی, اللہ کے گھر کا دروازہ کھولا, اندر تشریف لے گئے, شکرانے کے نوافل ادا کیے. حضور تاجدار کائنات نوافل ادا کر کے باہر تشریف لائے تو عثمان بن طلحہ ابھی وہیں کھڑا ہے, باقی کفار وہیں کھڑے, دشمن گردن جھکائے کھڑے. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن طلحہ سے فرمایا, عثمان بن طلحہ آج وقت بدل گیا. تلک الایام نداولها بین الناس. آقا نے فرمایا آج وقت بدل گیا. حضور اشارہ فرما رہے تھے اس طرف جب میرے حضور مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے لگے تھے. میرے حضور نے عثمان بن طلحہ سے کہا, عثمان کعبہ کا دروازہ کھولو, میں اندر جا کے نفل پڑھنا چاہتا. عثمان بن طلحہ نے کہا, اور ہر کسی کے لیے کعبہ کا دروازہ کھل سکتا ہے لیکن آپ کے لیے نہیں کھولوں گا. حضور تاجدار کائنات روتے ہوئے مکہ کو الوداع کہہ گئے. حضور کے الفاظ تھے اس وقت کہ اے مکہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے, تجھ سے بڑا پیار ہے, لیکن تیرے باسی مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. حضور مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے. سن 8 ہجری ہے, مکہ المکرمہ فتح ہو چکا. عثمان بن طلحہ سامنے کھڑا ہے. میرے حضور نے فرمایا, اے عثمان بن طلحہ اپنے ہاتھ آگے کر. عثمان بن طلحہ ڈرتا ہے کہ کٹوا نہ دیں. میرے حضور نے پھر فرمایا, عثمان بن طلحہ اپنے ہاتھ آگے بڑھا. عثمان بن طلحہ نے ہاتھ آگے کیے. ارے صدقے جائیں تاجدار کائنات کے علم پر, حضور کے کردار پر, حضور کے اخلاق پر. عثمان بن طلحہ نے ہاتھ آگے کیے. میرے حضور نے کعبۃ اللہ کی چابی پھر عثمان بن طلحہ کے ہاتھوں پہ رکھ کے فرمایا, عثمان بن طلحہ تو نے میرے لیے کعبہ کا دروازہ نہ کھولا تھا, وہ تیرا کردار تھا. آج پھر میں کعبہ کی چابی تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں, تجھے پھر کعبہ کا متولی بناتا ہوں, تیری معافی کا اعلان کرتا ہوں. وہ تیرا کردار تھا, یہ محمد مصطفیٰ کا کردار ہے. ارے حضور کے چاہنے والوں, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا. کیا آج کے درس قرآن میں آ کے ہم اپنے بہن بھائیوں کو معاف کرنے کا ارادہ نہیں کر سکتے؟ رب رسول کو گواہ بنا کے بتائیں, کیا آج اس درس قرآن میں بیٹھ کے اپنے دل صاف کرتے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں, کیا دلوں کو صاف کرتے ہیں؟ اللہ سلامت رکھے. کیا رنجشیں ختم کرتے؟ کیا دلوں سے نفرت مٹاتے؟ کیا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنی زندگیوں میں داخل کر کے جائیں گے؟ انشاءاللہ. سامعین محترم, اس صدی میں یہ پیغام حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ہے. کیا حضور کے چاہنے والوں, خدا را اپنی زندگیوں کو اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین کر لو, اور حضور شیخ الاسلام کی اپنی ساری زندگی اٹھا کے دیکھیں. حضور شیخ الاسلام کو تانے دیے گئے, آپ کے کریکٹر پر بات کی گئی, حضور شیخ الاسلام کو گالیاں دی گئی, یہاں تک کہ کئی بار قتل کرنے کی سازشیں کی گئی, لیکن حضور شیخ الاسلام
ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ علی کی زندگی کا ایک ایک صفحہ سامنے ہے. آپ نے کبھی بھی کسی کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا. اور تحریک منہاج القرآن کے کارکنان آئے حضور شیخ الاسلام کے یہ جو فرامین ہے اور یہ جو راستہ آپ نے دیا ہے اخلاق نبوی کا، یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا ہے. اور سامعین محترم، کیونکہ وقت اتنا ہی تھا، اختصار کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے چند گوشے سامنے آئے. حضور شیخ الاسلام نے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 درجن کے قریب کتابیں اس قوم کو دی ہیں. بک سٹال موجود ہے، وہ کتابیں گھر لے کے جائیں. یہ ایک عظیم تصنیف ہے، خلق عظیم کا پیک کرے جمیل. یہ کتاب اپنے گھر لے کے جائیں. پھر سامعین محترم، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل خاکہ، یہ کتاب لے کے جائیں. پھر حسن ادب، یہ کتاب اپنی زندگی میں داخل کریں. پھر سامعین محترم، یہ سامنے 4 جلدوں پہ حضور شیخ الاسلام کی تصنیف ہے، الروض الباسم من خلق نبی الخاتم. حضور شیخ الاسلام نے 4 جلدوں پر اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسائکلوپیڈیا دیا ہے. اور جو میں نے پورا خطاب کیا، اس الروض الباسم کی 1 جلد کے صرف چند ابواب ہیں. اگر علماء اپنے خطابات تیار کرنا چاہتے ہیں اور اپنے خطابات میں سند، دلیل اور حجت لانا چاہتے ہیں تو وہ الروض الباسم اپنی لائبریری کا حصہ بنائیں. آج کے اس عظیم درس عرفان القرآن کے انعقاد پر بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن کے جمیع قائدین اور کارکنان کو. اور سامعین محترم، دعوت محبت دیتا ہوں، پیغام دیتا ہوں کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن شہر اعتکاف سجے گا. حضور شیخ الاسلام کی صحبت میں ہزاروں لوگ اعتکاف بیٹھیں گے. اور اس سال حضور شیخ الاسلام کا موضوع ہوگا انسان میں انسانیت کیسے لوٹائی جائے. حضور شیخ الاسلام انسانیت سازی کریں گے، انسان کی تربیت کریں گے. پھر سامعین محترم، آج کے درس قرآن میں تشریف لائے بالخصوص مہمان چودھری احتشام ہریانہ صاحب، اونر قصر یار گرینڈ مارکی. پھر تشریف لائے جناب محترم ماسٹر اعجاز صاحب چک نمبر 7 طاہرہ والا سے. اور آج کا یہ درس قرآن بالخصوص برائے ایصال ثواب ہے جناب محترم چودھری سوین احمد گوندل صاحب. جناب محترم ریاض بھائی ہمارے عظیم ساتھی، ان کا بیٹا پچھلے دنوں اس کا وصال ہوا، جناب محترم قاسم ریاض صاحب. اور اس قصر یار گرینڈ مارکی کے اونر جناب محترم چودھری محمد ارشد ہریانہ صاحب. کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. میں نے جو کچھ بیان کیا، اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے رب کائنات معاف فرمائے. اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے. میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ علی کی صحبت کا فیضان ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. کل انشاءاللہ تعالی ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی 3ری نشست منعقد ہوگی، جس میں شاگرد رشید حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ علی محترم علامہ ڈاکٹر ارشد محمود مصطفی صاحب خطاب فرمائیں گے. لہذا جتنے احباب آج تشریف لائے ہیں کوشش کریں کہ 2 ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کے آئیں.